تو کہنا چاہیے اللہ آپ کو نعم البدل عطا کرے۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، جا کے کہا کہ صاحب ارے کیوں غم کر رہے ہو، آنسو بہا رہے ہو، اللہ آپ کو نعم البدل عطا کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ آپ کو دوسرا اس سے اچھا باپ دے دے گا۔ باپ بوڑھا تھا، ماں بھی بوڑھا ہو گیا تھا کہ ایک تماچا مارا شیخ کو کہ خدیج، ایک تو باپ کے مرنے کا غم ہے اور دوسرا یہ سنا رہا کہ میری ماں اس بڑھاپے میں دوسری شادی کرے گی۔ وہی حال ہو گیا ہے جلسوں کا اور سامعین کا۔ واہ واہی کرنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہو تو جب بات سمجھو سبحان اللہ کہو، کی ہو تو سبحان اللہ کہو، معاذ اللہ کی ہو تو معاذ اللہ کہو، نہیں سمجھو تو چپ چاپ بیٹھ جاؤ، سنو دھیان سے۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم دائما ابدا سرمدا۔ آج یہ روایتی جلسہ نہیں، یہ محب گرامی حضرت مولانا اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہلوں کی تقریب اہل سنت کے ہاں کا معمول ہے کہ آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اپنے دوست احباب سب مل کر ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ان کو ثواب پہنچانا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المیت کالغریب یتفبس بکل حشیش۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ کیا معنی ہے کہ آدمی کی جب روح نکل جاتی ہے وہ دنیا والوں کی نگاہ میں مردہ ہوتا ہے، تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو، کالغریب۔ اور جو پانی میں ڈوب رہا ہے بظاہر بچنے کا کوئی سامان نہیں، کوئی صورت نہیں نظر آ رہی ہے، تو اگر کوئی پتا بہہ کے آتا ہے، خاص چوز بہہ کے آتی ہے تو ہاتھ پیر مارتا ہے تو اسی کو پکڑے، شاید اس کے ذریعے سے بچ جائے، جان بچ جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پتا پکڑنے سے تو جان بچے گی نہیں، بچے گی نہیں بچے گی، لیکن اس وقت اس کا دھیان ادھر نہیں جاتا ہے کہ پتا مجھے نہیں بچا پائے، اسے اپنے بچنے کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ وہ پتے کو بھی آپ سے پکڑنا چاہتا ہے۔ کوئی معمولی سی پتلی لکڑی جائے بہ کے، کمچی بہ کے جائے، اسی کو پکڑنا چاہتا ہے کہ شاید اس کے ذریعے سے بچ جائے۔ یہی حال مردے کا ہوتا ہے، جو باپ اپنی قبر میں جاتا ہے اس کے سامنے اس کی زندگی کے اعمال رہتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق ہو جائے، کرم ہو جائے،
سبحان اللہ. لیکن اس کے سامنے جو ان کی زندگی ہوتی ہے اس کا حال ڈوبنے والے کی طرح ہو جاتا ہے. وہ اس تمنا میں رہتا ہے کاش کوئی پتا مل جائے, کوئی گھاس پھوس مل جائے, اسی کے ذریعے سے ہم بچ جائیں. وہ پتا گھاس پھوس کیا ہے؟ اصل تو ہے اپنی نماز جو اس نے زندگی بھر پڑھی, اپنا روزہ جو اس نے زندگی بھر رکھا, وغیرہ. اور یہ قرآن خوانی, میلاد, فاتحہ, یہ اس کے لیے پتے کی طرح ہے. اس کے لیے پتے کی طرح ہے. وہ اسی کی طرف تمنا رکھتا ہے کہ اب ہم نماز تو پڑھ سکتے نہیں, روزہ تو رکھ سکتے نہیں, زکوٰۃ تو دے سکتے نہیں, حج تو کر سکتے نہیں, کوئی نیکی کا کام انجام نہیں دے سکتے, تو کم سے کم کوئی کلمہ پڑھ کے ہی مجھ کو بخش دے, کوئی فاتحہ پڑھ کے بخش دے, کوئی درود پڑھ کے بخش دے, کوئی قرآن خوانی کر کے بخش دے. اب اس کی توجہ ادھر ہی رہتی ہے. تو اللہ کے رسول سربری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم یہ سب کریں تو ان کو پہنچے گا, ان کو ملے گا, ہم ان کے لیے کوئی نیک کام کریں تو اس کا ثواب ان کو ملے گا, خیرات کریں تو خیرات کا ثواب ان کو ملے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بظاہر تم چھوٹا کام کرو گے, مگر تمہیں معلوم ہے کہ بکری کا بچہ, اونٹ کا بچہ, گائے کا بچہ جب پیدا ہوتا تو بہت چھوٹا ہوتا, مگر اس کا صاحب, اس کا مالک اس کو اس کی پرورش کر کے اسے کتنا بڑا بنا دیتا ہے. تو لوگوں نے جو اصالِ ثواب کیا ہے وہ اگرچہ تھوڑا ہے, مگر اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرماتا ہے, اسے پالتا ہے, پال کے اسے پہاڑ کی طرح بنا دیتا ہے. اللہ پال کے اسے پہاڑ کی طرح بنا دیتا ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت نے یہ معمول بنا. اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے, آپ ہر دن کر سکتے ہیں. 15واں, 17واں, 24واں, 30واں, 32واں, 34واں کسی دن بھی کر سکتے ہیں, مگر 40 کا دن بڑا متبرک مانا جاتا ہے, بڑا متبرک مانا جاتا ہے. جتنے انبیاء کرام کو شرف نبوت عطا ہوا, مستثنیات کو چھوڑ کر وہ سب 40 سال کی عمر, 40 سال کی عمر میں خود سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو روز ازل ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا, مگر دنیا میں ظاہر کرنے کا جو حکم ہوا وہ ان کی 40 سالہ عمر میں, 40 سال کی عمر. اس مناسبت سے سمجھ میں آیا کہ 40 کی عادت تو بڑی خصوصیت آتی ہے. اسی لیے اہل سنت نے 40ویں کی تقریب منانی تھی.
حدیث میں ہے، میں آپ کو ابھی سنا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے تفسیر زاہدی، تفسیر زاہدی۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ پہلے وہ بھی سن لیجیے۔ اس کتاب کا کتنی مدلل ہے یا کتنا اعتبار ہے وہ معلوم ہو جائے تو آپ کو بات کا اعتبار اسی کے اندازے سے ہوتا ہے۔ پورے بھارت میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں آپ لوگ جانتے ہیں؟ پورے ہندوستان میں سب سے بڑے بزرگ کا نام جانتے ہیں؟ ذرا بولیے تو۔ خواجہ معین الدین جی نہیں جانتے؟ جو لوگ جانتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیے تو دیکھیں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں ہندوستان میں؟ خواجہ معین الدین چشتی۔ کہاں رہتے ہیں؟ اجمیر سے۔ خواجہ غریب نواز سب سے بڑے بزرگ کا نام ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ مدھیہ پردیش ہے کیا جہاں ہم لوگ آئے؟ بولو۔ بہار کے بہار ہے۔ بہار کے سب سے بڑے بزرگ کا نام بولو۔ معلوم ہے پورے بہار کے سب سے بڑے بزرگ بہار شریف میں کون؟ بہار شریف میں کون ہے؟ آپ ہی بتا دیجیے۔ شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منی۔ بہار پورے بہار کے بزرگوں میں سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منی نے جو کتاب لکھی ہے مخل معانی، مخل معانی، اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ تفسیر زاہدی کیسی کتاب ہے۔ پہلے یہ بتایا ہے اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے کہ تفسیر زاہدی کیسی کتاب ہے، تو فرماتے ہیں کہ تفسیر زاہدی امام زاہد کی کتاب ہے، لکھی ہے وہ کتاب انہوں نے 2 جلدوں میں بانٹی۔ کتنے دن میں لکھی ہے؟ تقریباً کتنے دن میں لکھی ہے؟ تو تقریباً 16 سال کو لگے۔ 16 سال کی مدت میں 2 جلدوں میں قرآن کی تفسیر کی۔ اور کیوں لکھی وہ بھی بیان کیا ہے۔ یہ تفسیر لکھنے کی ضرورت ان کو کیوں پڑی؟ ایک دن ان کو خیال آیا کہ مسلمان قرآنی احکام سے دور ہو گیا۔ آج کل قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ لوگ قرآن جو پڑھنا بھی جانتے ہیں وہ کب پڑھتے ہیں جب کوئی مر جائے 40واں سال بھر جزدان اور باندھ سے کتاب پر کرتا ہے، اور جو نہیں پڑھنا جانتا نہیں پڑھنا جانتا۔
قرآن کی تلاوت بھی کرے گا تو اگرچہ تلاوت کرنے کا بھی ثواب ہے، دیکھنے کا بھی ثواب ہے، دیکھ کے جو تلاوت کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہے، جو زبانی تلاوت کرے گا اس کو کم ہے، اس لیے کہ اس کو یاد ہے زبانی پڑھ رہا ہے تو اس کو صرف پڑھنے کا ثواب، اور جو دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو قرآن دیکھ رہا ہے پڑھ رہا ہے تو قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب اور پڑھنے کا بھی ثواب، اس لیے یاد ہوتے ہوئے بھی خدا کرے روزانہ پڑھو، نہیں تو جب بھی پڑھو دیکھ کے پڑھو، اور صرف پڑھنے والے جو سمجھ کے نہیں پڑھتا ہے، جو سمجھ کے نہیں پڑھتا ہے اس کا ثواب کم ہے، اور جو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کو بہت زیادہ ثواب ہے۔ انہوں نے سوچا، کچھ بزرگ نے امام طارق نے، کہ مسلمانوں کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کا ہے تاکہ مسلمان زیادہ ثواب کے حقدار ہوں۔ تو ہر آدمی تو یوں ہی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، تو اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ اس کی تفسیر کی جائے، تفسیر لکھی جائے، مگر تفسیر بعض تو وہ ہے جو اتنی موٹی ہے، قرآن شریف پڑھنا زیادہ آسان ہے، تفسیر کو پڑھنا زیادہ مشکل ہے، کھول کے پوری بات بتائی نہیں ہے، اشارے کی زبان میں لکھے، اور کوئی تفسیر ایسی ہے کہ 40 جلدوں میں بیٹھی، جس کو کوئی پڑھ نہ سکے 6 مہینہ تک پڑھے گا، کیوں نہ ساری تفسیر کو سامنے رکھ کر اس کا اتر مجموعہ نکالنا، اس کی جان نکالنا، اور اس کو سمیٹے 1-2 جلدوں میں، چنانچہ انہوں نے وہ تفسیر لکھی، تفسیر ظاہر، لکھنے کے بعد اب ان کو پھر فکر ہوئی کہ کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی، نہیں تو کسی مقام پر کوئی ملے اصلاح کرنے والا تو اصلاح کرے، مگر اپنے زمانے میں وہاں اس مقام پر کوئی طریقے پر آیا اصلاح کس سے لے، تو چونکہ مدرسے میں مدرس تھے اور خانقاہ میں تھے، اس زمانے میں خانقاہ الگ اور مدرسہ الگ نہیں ہوتا تھا، وہی خانقاہ وہی مدرسہ، جو وہی بزرگ وہی پیر، آج کی طرح نہیں۔ اسی لیے امام شافعی نے فرمایا کہ اگر علماء پیری کے لائق نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بننے کے لائق نہیں ہے۔ پیر علماء اگر اللہ کا ولی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی ولی اللہ نہیں ہے۔ تو پیر بھی تھے وہی، آپ بھی تھے وہی۔ اپنے ایک طالب علم کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، کوئی مرید بھی تھا، شاگرد بھی مرید، فرمایا کہ یہ کتاب لو، وہی کتاب لکھی تھی 16 سال، وہ زمانہ پریس کا نہیں تھا، کتاب پڑھتی نہیں تھی، بوڑھے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اگر وہ پڑھے لکھے ہوں گے تو خود اس مرحلے سے گزرے ہوں گے،
چاول جلا کے سیاہی بنائی جاتی تھی، دوا کے رکھ کمچی کا قلم بناتے تھے، اسی میں ڈبو کر تب لکھتے تھے۔ یہی طریقہ تھا۔ فرمایا بیٹے یہ کتاب لے جاؤ دریا میں، وہی لے جاؤ دریا میں، اس کو پھینک کے آؤ۔ مگر استاد بھی تھے، گیر بھی تھے، ہمت نہیں تھی، لیکن چلا۔ جب مدرسے کی چہار دیواری سے باہر گیا تو دیکھا ایک بڑے مقطع کا پتا بھول چلے آیا۔ طالب علم نے کہا السلام علیکم، طالب علم کی مجبوری تھی سلام نہ کرے تو مصیبت۔ ایک جگہ کچھ لوگ آئے میرے پاس، مدرسے کے طلباء کی شکایت ہے۔ عام طور پر مدرسے کا تعلیم ہے، اپنے بیٹے کی کسی کو فکر نہیں ہے میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اس کا حضرت یہاں کے بچے کسی کا ادب کرنا جانتے ہی نہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ کوئی سلام ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ سب آسان طریقہ ہے، آپ اس کو سلام کیجیے، دیکھیے وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ آپ جب آئیے کسی طالب علم کو دیکھیے تو سلام کیجیے۔ آپ تو سلام کرتے ہیں کبھی، اور طلبا کو کہتے ہو کہ بڑا بھی ادب ہے، تو اسی پر فرض ہے کہ وہ آپ کو سلام کرے۔ سلام کا حکم تو ہر ایک کو ہے۔ خیر بچے نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو بیٹے؟ یہ تو پڑھائی کا وقت ہے۔ کہا حضرت نے بھیجا ہے۔ کہاں بھیجا ہے؟ دکھایا کتاب، یہ کتاب ہے حضرت نے ندی میں ڈالنے کے لیے کہا۔ حضرت نے کہا نہ کتاب سینے سے لگا کے رکھنے کی ہے، پانی میں پھینکنے کی چیز نہیں۔ کہا نہیں، حضرت نے مجھ سے فرمایا اس لیے میں جا رہا ہوں۔ کہا اچھا تم سمجھے کہ کیوں حضرت نے فرمایا؟ نہیں سب سمجھے تو نہیں۔ کہا تمہارے حضرت بہت بخیل ہے۔ ایسا بخیل ہوتے تو الماری میں سمیٹ کے رکھتے، مجھے تو پانی میں پھینکنے کے لیے کہتے۔ بچے میں اس حضرت میں گفتگو ہو رہی ہے۔ کہا تم سمجھے نہیں، وہ علم کے بخیل ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا کہ حضرت نے کتنے دن میں کتاب لکھی ہے؟ کہا 16 سال۔ کہا تمہارے مدرسے میں حفظ کی پڑھائی ہوئی تھی کہاں؟ کون لوگ پڑھتے ہیں؟ کہا 10 سال پڑھتے ہیں۔ کہا کتنے دن میں حافظ ہو جاتے ہیں؟ اگر بچہ ذہین ہو تو 2 سال میں بھی نہیں ہو، بچہ کو بھی 4 سال میں ہو جاتا ہے۔ جو بچہ بدا ہوتا ہے 4 سال میں پورا قرآن یاد کر لیتا ہے۔ تمہارے حضرت اتنے بڑے عالم ہو کر 16 سال تک میں لکھی کتاب تو ان کو یاد ہو گئی کتاب پڑھی۔ اب زبانی ہوئی۔ بس میں نے کہا نا کہ تمہارے استاد بڑے بخیل ہیں۔ حضرت نے 16 سال میں تفسیر کی تمام کتابوں کو نچوڑ کر کتاب کو، تو جو اس کو پڑھ لیا
وہ تو ساری تفسیروں سے پڑھ لیا کیا مطلب یہ ہوگا تو سب سے بڑا عالم ہوگا. حضرت تو پڑھ چکے ہیں ان تمام تفسیر اس کتاب میں سمجھ دیا ہے. تو حضرت آج سب سے بڑے عالم ہیں. وہ سوچ رہے کہ کتاب رہے گی کوئی دوسرا پڑھے گا تو دوسرا بھی ہمارے برابر عالم ہو جائے گا. اب رہے بانس نہ بجے بانس, کتاب پانی میں پھینک دو. ہم تو سب سے بڑے عالم ہیں, عالم نہیں رہے. طالب علم کی سمجھ میں آتا ہے وہ تو بچہ ہی تھا. کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا حضرت تم مدرسے میں بیٹھ کر کہا لے جاؤ گھر میں چھپا کے رکھ دو, جا کے حضرت سے کہہ دو. کہاں پھر گاؤں جا کے کتاب رکھی ہو. سلام علیکم. بیٹے کیا ہوئی کتاب؟ ارے ہوئی کیا کتاب؟ پانی میں. تو حضرت نے اب فرمایا بیٹا بچے تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خانقاہ و مدرسہ کی چہار دیواری میں ہوں تو یہیں دیکھ رہا ہوں. میری یہ دونوں آنکھیں تو چہار دیواری کے اندر دیکھ رہی ہیں, اور اللہ نے یہاں جو آنکھیں دی ہیں یہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گھر کے اندر بھی گئی. کیا تم نے کتاب کیا آنکھ سے زمین نکل گئی, پیر پہ گر گیا. فرمایا غلطی نہیں تھی, اس کو پہچانے تھے, اس نے تم کو مشورہ دیا تھا وہ گھر میں لا کے پانی کے تاپ میں رکھنے کی. ہم تو پہلی بار کرتا تھا کیسے پہچانا. فرمایا یہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے. فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ داڑھی والا لمبا کرتا والا کوئی اور نہیں, شیطان. جاؤ کتاب لے کے گھر سے کتاب لا کے فرمایا اب جاؤ دریا میں ڈال کے آؤ اور جو دیکھو وہ آگے بتا دو. اب وہ لڑکا کتاب لے کے اور یہ بولتا ہوا چلا, کوئی کچھ کہے مانیں گے نہیں. کتاب دریا میں پھینکیں گے, کوئی کچھ کہے مانیں گے نہیں, دریا میں پھینک دیں گے. نہیں کرتا وہ دریا کنارے میں دیکھا تو شیطان بھی کم کھائیاں نہیں ہے. حدیث میں آیا ہے کہ انسان کے خون کی طرح اس کے رگوں میں پھرتا ہے. اس نے دیکھا کہ اب اگر انسانی شکل میں جاتا ہوں تو حضرت نے بتا دیا ہے کہ میں شیطان ہوں. تو لاہور ولا قوت الا باللہ کا لہذا چھپ کے سینے میں اس کے بعد بتا ڈالا. قرآن فرماتا ہے یوسوس فی صدورہم من الجنۃ والناس, فی صدورہم من الجنۃ والناس. تو اس نے بچے کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا. ڈالے پہ کتاب گئی, ڈالے پہ کتاب گئی. اب وہ ہاتھ میں لے کر بول بھی رہا ہے, کسی کی بات نہیں مانے گا, مگر پھر ڈال بھی نہیں رہا.
اتنے میں پانی میں ایک لہر تمغل پیدا ہوا اور پانی سے ایک غیبی ہاتھ نکلا، بچے کے ہاتھ سے کھینچ کے پھر ڈوب گیا۔ اب یہ حقا کہ پانی میں ہاتھ تھا، ابھی یہ حیران ہی ہو رہا تھا۔ پھر دوسری جا رہا ہے، ایک اور موجود ایک ہاتھ میں گرا، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی اور بچے کے ہاتھ میں تھما کے پھر وہ ہاتھ آیا۔ بچے دیکھا کتاب تو بھاگا، مگر جیسے لگا کہ کتاب پانی سے نہیں نکلی ہے، کسی تنور میں سینک کے نکلی ہے کتاب۔ بھاگا حضرت صاحب پہنچا، حضرت کے سامنے رکھا، سلام کیا، حضرت نے جواب دیا، کتاب اٹھایا اور دیکھنا جو برف پلٹنا، بچہ دیکھ رہا ہے برف پلٹتے ہیں، حضرت مسکراتے ہیں، برف پلٹتے ہیں مسکراتے ہیں، چہرہ سرخ ہو گیا ہے گلاب کی طرح، پھر برف پلٹتے ہیں، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، زندگی کے رات جھکا جاتا ہے۔ کوئی ہے بچے نے کہا نہیں، معاف فرمائیے، آپ کتاب بعد میں مطالعہ کیجیے، پہلے ہم کو بتائیے ماجرا کیا ہے۔ تو حضرت کو فرمایا بیٹے، علم دو طرح کا ہوگا، ایک ظاہری علم اور ایک باطنی علم۔ ظاہری علم سیڑھی ہے، زینہ چھت پہ چڑھ جاتا، اور علم کا مغز جلوہ حقیقی بالائے فام ہوتا۔ جب تک ظاہری علم حاصل نہ ہو، باطنی علم تک پہنچ نہیں، مگر نہ تو ظاہری علم یقینی ہے اور نہ باطنی علم یقینی ہے۔ ظاہری علم بھی دھوکہ دے سکتا ہے، باطنی علم بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اگر ظاہری علم ہمیشہ صحیح ہوتا تو کوئی ابن تیمیہ نہیں بنتا، ظاہری علم ہمیشہ صحیح ہوتا تو کوئی اسماعیل دہلوی نہیں بنتا، ظاہری علم ہمیشہ صحیح ہوتا تو قاسم نانوتوی نہیں بنتا، رشید احمد گنگوہی نہیں بنتا، خلیل احمد امریکی نہیں بنتا، اشرف علی تھانوی نہیں بنتا۔ اور اگر باطنی علم کی بات کہو تو باطنی علم بھی ہمیشہ سچا نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ولی کوئی نہیں، بڑے پیر غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی سے بڑھ کر ولی کوئی نہیں۔ وہ تو اتنے بڑے ولی کہ بغداد میں ان کو اللہ نے حکم دیا کہ اعلان کرو کہ سارے ولیوں کے گردنوں پر میرا پیر ہے، میرا قدم ہے۔ اور غوث پاک نے منبر پہ چڑھ کے اعلان کیا تو حاضر خواجہ غریب نواز جو پورے ہندوستان کے سب سے بڑے ولی راستے میں تھے ہندوستان آنے کے، یہاں ان کے قانون میں آواز آیا کہ غوث پاک نے بغداد سے منبر پر یہ اعلان کیا، یہیں سے سر جھکا دیا اور کہا حضور صرف ہمارے گردن پر ہی نہیں، ہمارے سر پر، ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ مگر شیطان ان کو بھی بہکانے لگا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 دن تک میں نے غوث پاک سے نہیں ملا، 3 دن بعد میں نے غوث پاک سے ملا۔ 3 دن بعد میں نے غوث پاک سے ملا، 3 دن بعد میں نے غوث پاک سے ملا۔ ایک دن کا واقعہ ہے،
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان میں آواز آئی، عبد القادر تم نے میری اتنی عبادت کی ہے کہ آج سے تمہاری عبادت قبول ہو گئی ایسی کہ میں نے تم پر سے نماز روزے سب معاف کر دیا۔ اور پھر آپ کے کان میں آواز آئی، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، ارے میرے نبی سے بڑھ کے خدا کا مقرر کون ہوگا، ان سے تو نماز معاف نہیں ہوتے، معاف نہیں ہوئی، ہم سے کیسے معاف ہو جائے؟ شیطان بھاگا، مگر بھاگ کے ہوئے بھی تلوار چلا۔ عبد القادر تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، عبد القادر تمہارے علم نے تم کو بچا لیا۔ غوث اعظم نے پھر فرمایا کمبخت اب بھی دھوکہ دے رہا ہے، میرے علم نے نہیں میرے خدا نے مجھے بچا لیا، میرے رب کی توفیق نے مجھے بچا لیا۔ تو جو باطنی علم ظاہر میں معلوم ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ سچا نہیں ہوتا، ظاہری علم بھی ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا، ہاں دونوں مل جائے، جو ظاہر کہہ رہا ہے باطن میں بھی وہی ہے، جو باطن بتا رہا ہے ظاہر میں بھی وہی ہے، وہ علم سچا ہوگا۔ تو میں نے تو لکھ دیا تھا ظاہری علم کے ساتھ، مگر اصلاح کے لیے میں نے حضرت خضر کی بارگاہ میں بھیجا تھا تاکہ باطنی نگاہوں سے وہ دیکھ کے اصلاح فرماتا۔ بیٹے وہ ہاتھ جو تم نے دیکھا تھا دریا سے نکلتے ہوئے، وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں، حضرت خواجہ خضر کا تھا، اور انہوں نے آپ کی اصلاح فرما کر واپس کر دی ہے۔ میں جہاں دیکھتا ہوں کہ خاک کا نشان لگا دیا ہے وہاں مجھے فخر ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، سر اونچا ہو جاتا ہے۔ جہاں میں دیکھتا ہوں کہ کاٹ کر بنا دیا ہے وہاں میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تفسیر زاہدی۔ تفسیر زاہدی میں حضرت امام زاہد نے لکھا ہے، اور اس کو حضرت مخدوم بہار سید شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مخ المانی میں نقل کیا ہے۔ فارسی میں نقل کیا کیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب پوری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر پردہ فرما، پردہ فرما گئے تو بڑا انتشار ہوا صحابہ کہ کہاں دفن کیا گیا۔ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے تھے بولیے تو، آپ لوگ بولیے کچھ، مکہ میں۔ ہمارے نبی کے والد دادا کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکہ۔ تو بزرگوں نے کہا کہ ہمارے نبی مکہ کے رہنے والے ہیں، باپ دادا مکے میں، اس لیے مکہ لے جا کر باپ دادا کی قبروں کے پاس ان کو دفن کیا جائے۔ مدینہ والوں نے کہا نہیں، مکہ والوں کے ظلم سے نبی مکہ چھوڑ کر مدینے میں آیا، ہم لوگوں نے نبی کا ساتھ دیا، اس لیے حضور مدینہ میں دو پارٹی ہو گئی، ایک تیسری پارٹی کھڑی ہوئی کہ نہیں، نہ تو مکہ میں نہ تو مدینہ میں، حضور کے پردادا لقردادا چکردادا یہ سب لوگ بیت المقدس میں دفن ہوئے، لہذا حضور کو بیت المقدس میں لے جایا گیا۔ جب اختلاف ہوا
ایک صاحب کو ایک حدیث یاد آیا، کہا لوگوں میری بات سنو، آپ لوگ بھی گوار ہو، بہت سے لوگ موجود تھے، سب کے سامنے نبی نے فرمایا، جب نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے تھے تو حضور کو لینے کے لیے ویدا کی گھاٹی میں استقبال کے سب لوگ بیٹھ گئے۔ جب سرکار وہاں تک پہنچے تو سب نے تمنا کی حضور پہلے میرے ہاں قیام فرما دیں۔ اس نے کہا حضور پہلے میرے ہاں، جیسے ہوتا ہے تب آتے ہیں تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے گھر، تو حضور نے فرمایا کہ میں جس کے گھر میں پہلے ٹھہروں گا، میرا قدم جس کے گھر میں پہلے جائے گا، اس کا دل تو گدگد ہو جائے گا، اور جس کے گھر میں پہلے نہیں جاؤں گا اس کا دل تو ٹوٹ جائے گا۔ میں دل توڑنے کے لیے نہیں، دل جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا کام کسی کا دل توڑنا نہیں، دل جوڑنا ہے، اسی لیے میں خود سے کسی کے گھر پہلے نہیں جاؤں گا۔ یہ میری اونٹنی ہے، اس اونٹنی پہ بیٹھ کر آیا ہے، اللہ کی طرف سے جہاں یہ اونٹنی جا کر بیٹھ جائے گی میں اسی کے گھر میں جاؤں گا۔ اونٹنی کو چلایا جاتا، چل پڑ، چلتے چلتے جب آج جہاں حضور کا مزار ہے وہاں پہنچی تو حضرت ابو ایوب انصاری کا حضرت انصاری کا گھر تھا، وہاں جا کے اونٹنی بیٹھ گئی تو حضور نے ارشاد فرمایا، ھذا مقامی و مدفنی، یہی جگہ میرے ٹھہرنے کی ہے اور یہی میرا مدفن ہوگا، یہی ہم دفن ہوگا۔ تو لوگوں کو یاد آیا، سب سنے تھے، اب اتفاق ہو گیا کہ حضور کو یہی دفن کیا جائے گا۔ جب حضور کی خود وصیت ہے، خود فرمانا ہے تو اس کا عمل ہوگا۔ چنانچہ اسی اختلاف میں اور فیصلہ ہونے میں 3 دن لگ گئے۔ 3 دن بعد اب اس کے بعد اختلاف ہو گیا کہ نبی کا پہلا خلیفہ کون ہو، نبی کا کون ہوگا۔ جو لوگ نبی کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے ان کو کہا جاتا ہے مہاجرین، اور جو مدینے کے لوگ تھے ان کو کہا جاتا ہے انصار۔ تو مہاجرین نے کہا کہ کوئی مہاجر ہوگا خلیفہ پہلا۔ انصار کو مان لو، انصار نے کہا تمہارے مکہ والوں نے تو حضور کو پریشانی میں ڈالا تو حضور بھی آ گیا، ہم نے اپنا سینہ کھول دیا نبی کے لیے، جان حاضر کر دیا، تو تم سے زیادہ حق ہو، لہذا انصار میں سے کوئی خلیفہ۔ بات اتنی بڑی کہ تلوار کھینچنے تک کی نوبت آ گئی۔ ایک نیوٹرل ضرور کہا بھائی جھگڑا مت کرو، ملی جلی سرکار مت، گٹھ بندھن ایک تم میں سے ان میں سے، ہاں 2 آدمی ہو جائے گا، تو پھر یاد آئی کہ یا الائمۃ من قریش، اللہ کے نبی نے فرمایا امام خلیفہ وہی ہوگا جو قریش کا رہنے والا ہوگا، قریشی ہوگا۔ اب یہ سب لوگ سمجھو، اور
اب طے ہوا کہ مکہ مدینے کا نہیں، مکہ ہی کا ہوگا، قریش خاندان کا. لیکن اب قریش میں سے کون ہوگا؟ تو حضرت عمر نے پہلا ہاتھ بڑھایا، حضرت ابو بکر کر، اور وجہ یہ بتائی کہ اللہ کے رسول مرض وفات میں جب مسجد میں حاضر نہیں ہو پا رہے تھے، تکلیف کے مارے طاقت نہیں تھی، تو حضرت نے نماز کے لیے اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق. تو وہ تو خالص دین کا معاملہ تھا نماز، اور خلیفہ ہونا بھی دنیاوی معاملہ تھا. تو جب دین کے لیے میرے نبی نے جس کو ہم سے آگے بڑھایا، ہمارے دنیا کے لیے بھی آگے بڑھایا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت لی، وہ بیعت لے لی. اس بیعت لینے میں 9 دن تو کل کئی دن ہوئے. اللہ کے رسول کو انتخاب فرمائے ہوئے 9 دن. اب یہ 9 دن کیا ہوا؟ وہاں تو آپ کو بیٹھے ہیں تو بیٹھ لے رہے ہیں، بس نماز کے لیے اٹھ کے جاتے ہیں، پھر بیٹھ لے رہے ہیں. اتنے صحابہ تو اسی مقبول معنی میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وصال کے بعد ان بیویوں کے حصے میں کوئی مال دولت آئی نہیں. اور قریب 1 لاکھ صحابہ جمع ہو گئے تھے کہ وصال کی بات سن کر وہ کیا کر سکتی تھیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے ام المؤمنین نبی کی بیویوں جو رہ گئی تھی ہماری ماں ہے، انہوں نے مشورہ کیا. تھی کتنی؟ 9 مشورہ کر کے یہ ہوا کہ ایسا کرو کہ پتہ نہیں کب تک یہ معاملہ طے ہوگا، سفر کا رنگ کم ہوگا. آج کی اطلاع اور ہم لوگوں کے پاس کافی زیادہ ہے نہیں مانگا، تو ایک دن تم، ایک دن وہ، ایک دن وہ، ایک دن وہ، اس طرح سے 9 دن. پھر بھی اگر کر دیا تو پھر پلٹ کے آئے گا باری باری، جس سے جو کچھ گھر میں ہو حاضر کرو فاتحہ دو. تو 9 دن تک 9 بیویوں نے اس طرح 12 دن پورے. 12ویں دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مستقل ہو گئے، تب کے بعد کیا ہوا وہ بات ہے تو معلوم یہ ہوا کہ میرے نبی کے ایصال ثواب کے لیے خود امہات المومنین کے پاس جا کر سبحان اللہ. جب نبی کے ایصال ثواب کے لیے امہات المومنین کے پاس جا کر اسی کے مطابق ملنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے کہ نبی کا خود یہ ارشاد ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے سب صحابہ صحابیات ستاروں کی مانند ہیں، جس کی روشنی میں چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کی اتباع کریں، امہات المومنین کی اتباع کریں، اقتداء کریں. اور اسی لیے ہم نے آج یہ برسی رکھی ہے کہ حضرت مولانا
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو اصحال ثواب کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.